لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک شخص ایسا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں، 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، لیکن چاروں میں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کہیں تو میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، چاروں نہیں۔ اور سوچیے آپ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی۔ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا پہلے وہ 4 گناہ بتاؤ تو ہیں کیا، وہ 4 برائیاں تمہارے اندر ہیں کیا، بتاؤ تو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جرم میرا یہ ہے، گناہ یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ دوسرا گناہ میرا یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں۔ تیسرا گناہ میرا یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ رات ہوتی ہے شراب پیتا ہوں، نشہ چڑھتا ہے تو میں زنا کے لیے جاتا ہوں، جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ رات گزارتا ہوں، وہاں سے فری ہوتا ہوں تو کسی امیر کے گھر میں گھس کر چوری کرتا ہوں، اور پھر میں پکڑا جاتا ہوں یا کوئی بات ہوتی ہے تو میں جھوٹ بھی بول دیتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ 4 گناہ میرے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن چاروں میں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ چاروں چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی بات مان کر ایک چھوڑ سکتا ہوں، لیکن چاروں نہیں۔ ہم جیسے کم علم لوگوں سے اگر کوئی سوال کرے کہ میرے اندر اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں بتائیے، ایک چھوڑوں گا تو میں تو کہہ دوں گا تو اسلام سے خارج ہے، بات تیری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، تو آیا کیسے، تیری ہمت کیسے پڑی؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ساری برائیاں چھوڑو۔ ہم لوگ تو اس کو یہ کہیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا۔ صحابہ کرام کہہ بھی رہے ہیں ارے کیا کہہ رہے ہو تم، کہہ رہے ہو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں ایک ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کہنے دو، اس نے اپنے دل کی بات ہم سے کہہ دی۔ پھر آپ نے غور کیا، کہا ایک تو چھوڑو گے؟ کہاں؟ کہا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم ایک بھی نہ چھوڑو؟ میں تم سے چاروں نہیں چھوڑوا رہا ہوں، لیکن ایک چھوڑو گے؟ اس نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حدیث کے الفاظ ہاتھ یدکا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہا اے اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک برائی جو آپ چھوڑوائیں گے میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دوں۔ فضحک، حدیث کے الفاظ میں بہت تیز ہنسا، وہ ہنس کے کہتا ہے کہ جھوٹ، میں تو آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھ رہا تھا، آپ نے تو ایک معمولی چیز ہم سے چھوڑوائی۔ شراب چھوڑنے کے لیے کہتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا چھوڑنے کے لیے کہتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، چوری چھوڑنے کے لیے کہتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ اسی پر تو میرے بیوی بچوں کا پورے گھر کا کاروبار پورا گزر بسر اسی پہ تو چل رہی ہے۔ آپ نے جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہا۔ اے اللہ کے نبی اس مسجد میں میں اللہ کی قسم کھا کر سارے صحابہ کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب وہ جانے لگا اور دروازے پر پہنچا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ اس کو اس کے اس قول پر مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کا جو وعدہ کر کے گیا ہے اسی پر وہ قائم رہے۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، شراب پینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ شراب کا ڈھکن بھی کھول چکا ہے، شراب کو منہ تک لے گیا لیکن حلق تک نہیں لے گیا، صرف منہ تک ہونٹوں تک لے گیا لیکن پیتا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کہ اگر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل یہ سوال کر لیا کہ بتاؤ تم نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں شراب پی تھی، اگر سچ بول دیا اور یہ کہہ دیا کہ شراب پی تھی، تو جب میں خود ہی اپنا جرم قبول کر لوں گا تو پھر مجھے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ ابھی تو میں جھوٹ بول دیتا ہوں میں نے پی نہیں، بچ جاتا ہوں۔ 2 گواہ چاہیے، گواہ ملتے ہی نہیں ہیں، میں کسی کے سامنے پیتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن اگر میں نے اب پی لی اور اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ پی تھی تو اب گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب مجرم خود اپنے جرم کو قبول کر لے تو پھر گواہ کی ضرورت نہیں۔
اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں شراب میں نے نہیں پی تو یہ جھوٹ ہوگا. میں اللہ کے گھر میں نبی کی موجودگی میں صحابہ کی حاضری میں وعدہ کر کے آیا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر آیا ہوں. اس زمانے میں اتنے گناہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے گھر کا اتنا احترام کرتے تھے اور اللہ کی کھائی ہوئی قسم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا نہیں پیتی تو یہ جھوٹ ہوگا اور جھوٹ کا میں نے وعدہ کیا کہ میں نہیں بولوں گا. اس نے کہا چلو یار شرابی چھوڑ دیتا ہوں, نہیں پیوں گا. یہی حال تھا جب زنا کرنے گیا. اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ تو نے زنا کیا تھا یا نہیں, میں نے کہہ دیا ہاں, اپنے جرم کو اگر قبول کر لیا تو مجھے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا, اور اگر کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا, چلو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. چوری کے لیے گیا. حدیث کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ چوری کر بھی لی, بہت سا مال اس نے اپنی جھولی میں بھر بھی لیا, لیکن بعد میں کہتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ چوری کی تھی یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا, اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا. میں اللہ کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا. چوری کا مال بھی اپنی جگہ پر رکھا. فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں گیا, اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, سلام پھیرا, اس کو قریب دیکھا, مسجد میں حاضر دیکھا تو اس کو بلائے ادھر آؤ, کل کی رات تمہاری کیسی گزری. سر پٹک پٹک کر ہاتھ سر پہ مار مار کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیز بتائی تھی چھوڑنے کے لیے, لیکن آپ تو بڑے عقل مند نکلے, آپ نے جھوٹ چھڑوایا. شراب نہیں, زنا نہیں, چوری نہیں, جھوٹ چھوڑنے کو کہا, اور اس جھوٹ کی وجہ سے میری چاروں برائیاں, چاروں گناہ میرے چھوٹ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا, میں جانتا ہوں, انی اعلم الکذب رأس الذنوب, مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ ہی تو تمام گناہوں کی جڑ ہے, جھوٹ ہی تو تمام برائیوں کی جڑ ہے. اب تم جھوٹ کو چھوڑ دیے انشاءاللہ سارے گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں عقل مندی, اس کو کہتے ہیں دانش مندی. اگر آپ نے اسی وقت اس کو ڈانٹا ہوتا, بھگ 4 برائیاں پائی جاتی, ایک چھوڑے گا, تیرے باپ کا دین ہے, اپنے طریقے سے چلائے گا, اپنے دل پر رہے گا, نہیں, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو, چاروں برائیاں چھوڑو. اگر یہ بات اس کو کہہ کر اگر اس کو مسجد سے بھگا دیتے تو وہ چاروں میں سے ایک بھی نہیں چھوڑتا اور بدزن ہو جاتا. میرے بھائیوں, اسلام سے قریب کیا, اسلام سے قریب کیا تو عقل مندی, ہوشیاری اور دانش مندی کا پہلو اختیار کیا. ہم اپنی سوسائٹی میں, اپنے سماج میں غور کریں کہ کون لوگ مسجدوں سے دور ہیں, کون لوگ اسلام سے دور ہیں.